السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ نورانی قاعدہ کا سبق ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ اس میں دیا گیا ہے کہ مد کو پہچانیں، مد متصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں اور مد لازم کسے کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جانیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ مد کی کئی قسمیں ہیں؟ مد کی 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ یہ دیکھیے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اب مد متصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں اور مد لازم کسے کہتے ہیں، آج ہم لوگ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جانیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ یہاں دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، تو یہ مد متصل ہے۔ دوسرا نمبر دیکھیے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ یہاں دیکھیے، مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، تو اس لیے یہ مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3 دیکھیے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہاں دیکھیے، تیسرا نمبر میں مد لازم، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو، دیکھیے یہاں پر جزم بھی اور آگے تشدید بھی ہے، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ تو یہ جو فارمولہ ہے، اسے ذہن میں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ذہن میں رکھنا، اسے آپ زبانی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اسے زبانی یاد رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ کام آئے گا۔ مد متصل، جاء، جیم الف زبر جا، اوپر مد، جا، حمزہ زبر آ، جا آ، یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کیوں ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے یہ مد متصل ہوگا۔ سیئت، سین یا زیر سی، اوپر مد، سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، یہ بھی مد متصل ہے۔ سو، سین واو پیش سو، اوپر مد، سو، حمزہ پیش او، سو او، یہ جو اوپر والی جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کیوں ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، یہ دیکھیے حمزہ اسی کلمہ میں، اور یہاں بھی دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے تو یہ مد متصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ مد کو بھی دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ مد متصل کا مد کیسا ہوتا ہے اور مد منفصل کا مد کیسا ہوتا ہے اور مد لازم کا مد کیسا ہوتا ہے، آپ مد کو بھی دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، مد منفصل، فی امرنا، فا یا زیر فی، اوپر مد، فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، رو زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرنا، یہ ہے مد منفصل۔ کیوں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، ہم لوگ یہاں پر کیا پڑھے تھے؟ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے،
حرف مدہ کے بعد فا یا ظرفی یہ ایک الگ کلمہ ہے اور امرنا یہ ایک الگ کلمہ ہے. تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، تو یہ دیکھیے حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ مد منفصل ہوگا. آگے دیکھیے لا الہ، لام الف زبر لا، اوپر مد لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ، انا انزلناہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اوپر مد انا، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا، یہ بھی مد منفصل ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں. اب آگے دیکھیے مد لازم. مد لازم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں ہم لوگ تیسرا نمبر میں کیا پڑھے تھے؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. یہاں دیکھیے مد لازم آنا، یہاں دیکھیے حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ جزم ہے، لام کے اوپر جزم ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مد لازم. یہاں دیکھیے حاجو کا، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے. تو ہم لوگ یہاں پر کیا پڑھے تھے؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو، یہاں پر جزم ہے، یہاں پر تشدید ہے، تو یہ بھی مد لازم ہوگا. اور آگے دیکھیے حاجو کا والصافاتی، یہ بھی مد لازم. کیوں؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو یہ بھی مد لازم ہوگا. اور ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. تو ناظرین امید ہے کہ آپ یہ سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ نہیں سمجھے تو آپ ایک بار سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر سے آپ دوبارہ اس کو یہ ویڈیو دیکھیے، پھر سے سبق کو یاد کیجیے. انشاءاللہ آپ بہت جلد نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو مجھے کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی بھی کروں گا. جب تک کے لیے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.